میری زندگی کا پہلا ٹرین کا سفر تھا جو میں نے اکنامی کلاس میں ساہیوال سے پشاور تک کرنا تھا۔ رات کے 8 بجے گاڑی اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ سخت سردی کا موسم اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں ٹرین کے ڈبے میں داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ٹرین میں رش بہت زیادہ ہے۔ خیر، میرے پاس مکمل برتھ کی بکنگ موجود تھی۔ میں رش میں سے جگہ بناتا ہوا جب اپنی برتھ پر پہنچا تو وہاں پہلے سے کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت، ساتھ 2 نوجوان لڑکیاں اور ایک چھوٹا لڑکا جس کی عمر بمشکل 8-9 سال ہوگی۔ میں نے عورت سے کہا، آنٹی میری سیٹ خالی کر دیں، میں نے بک کروائی ہوئی ہے۔ کہنے لگی، بیٹا میں جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں، گاڑی میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ دونوں لڑکیاں جو اس عورت کی بیٹیاں تھیں امید طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرے دل میں ہمیشہ کی طرح رحم آ گیا اور میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی اور رفتار پکڑنے لگی، ساتھ ہی سرد ہوا جسم سے ٹکرانے لگی۔ میں نے بیگ کھولا اور گرم چادر نکال کر جسم پر اوڑھ لی اور اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکی مسلسل میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھوں۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اتنا لمبا سفر بیٹھ کر کیسے کٹے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے دونوں برتھ کے درمیان فرش پر کپڑا بچھا لیا اور لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ چھوٹا لڑکا بھی اس خاتون کے ساتھ لیٹ کر سو گیا۔ اب برتھ پر میرے ساتھ دونوں لڑکیاں ہی رہ گئی تھیں۔ ایک لڑکی نے مجھے کہا، آپ برتھ پر لیٹ جاؤ، ہم آپ کے پاؤں والی طرف بیٹھ جائیں گے۔ میں نے بیگ سر کے نیچے رکھا اور نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے لگا کہ ایک لڑکی کا جسم میرے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے۔ میں نے پاؤں تھوڑا پیچھے کر لیا تو تھوڑی دیر بعد اس کا جسم میرے پاؤں کے ساتھ پھر ٹچ ہونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکی جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ پھر میں نے چادر سے تھوڑا باہر جھانکا تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈبے میں لائٹ بند ہے۔ ایک تو اندھیرا تھا، اوپر سے دھند، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھ رہا تھا اور وہ لڑکی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میری نیت میں بھی شیطان نے فطور ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ خود میرے پاس آنا چاہتی ہے تو کیا برا ہے، میں نے بھی تو ان کو اپنی سیٹ دے کر ان پر احسان کیا ہے۔ یہی بات سوچ کر میں نے اپنا پاؤں اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے میرے پاؤں کو سہلانا شروع کر دیا۔ میرے جسم میں ایک انوکھا احساس جاگ رہا تھا۔ اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ بھی اسی انتظار میں تھی۔ میرے ساتھ لیٹ کر وہ مزے کی باتیں کرتی رہی۔ اس کا نام شانزے تھا۔ وہ اپنی بہن بھائیوں اور ماں کے ساتھ پشاور جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری بہن جاگ رہی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم میرے ساتھ لیٹی ہو۔ تو شانزے نے کہا، اس کو سب معلوم ہے، مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بہن کم سہیلی زیادہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں ہم دونوں وہ سب شرمناک حرکتیں کرتے رہے جو بتانے کے قابل نہیں۔ بہرحال میرا سفر بہت مزے میں گزر رہا تھا۔ شانزے بولی، میری بہن بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لٹا لو۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اب صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، میری ایک طرف شانزے اور دوسری طرف اس کی بہن تھی۔ میں ان کی باہوں میں لیٹا ہوا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔
سب کچھ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ خوابوں میں بھی دونوں بہنیں میرے ساتھ شرارتیں کر رہی تھیں۔ ایک مجھے چٹکی کاٹتی تو دوسری میری پینٹ کی زپ کھول کر مجھے چٹکیاں کاٹنے لگتی۔ ایسے ہی سفر کٹتا رہا اور صبح کے اجالے میں جب سورج نکلنے پر میری آنکھ کھلی تو ٹرین پشاور میں داخل ہو چکی تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ وہ ساری فیملی کسی پچھلے اسٹیشن پر اتر چکی تھی۔ رات والی باتیں سوچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے شانزے اور اس کی بہن یاد آ گئیں جنہوں نے میرے سفر کو خوشگوار اور یادگار بنا دیا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالنا چاہا تو جیب خالی تھی۔ میں نے جلدی سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بھی خالی، میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی چادر اٹھا کر دیکھی تو بھی موبائل موجود نہیں تھا۔ سیٹ کے اوپر نیچے، بیگ کی جیب میں، ہر جگہ دیکھ لیا لیکن موبائل نہیں ملا۔ مجھے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آنے لگا تھا کیونکہ میں نے سال قسطیں دے کر موبائل لیا تھا۔ پیٹ کی پچھلی جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو میرا بٹوا بھی غائب تھا۔ دماغ کا فیوز ہی اڑ گیا۔ پہلے موبائل اب بٹوا، دونوں ہی غائب تھے۔ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ میرے بٹوے میں 10,000 روپے، ATM کارڈ، 2 سمیں اور میرا ڈرائیونگ لائسنس تھے۔ اچانک میرے ذہن میں شانزے آ گئی جو بار بار میری جیب میں ہاتھ ڈالتی تھی اور میں اس کی ادا پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ دراصل جب میں سویا تو دونوں بہنوں نے بڑی تسلی سے میری جیبوں کی صفائی کر دی تھی۔ مجھے میرے موبائل اور نقدی سے محروم کر کے صبح سویرے چلتی بنی۔ جب سارا چکر سمجھ آیا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتاتے ہو کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں نے اپنے دوست کو کسی کے موبائل سے کال کی اور اسے کہا، یار میرا موبائل اور میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، مجھے اسٹیشن سے لے کر آ جانا، اور میرے پاس کرائے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور کچھ پیسے لے آنا۔ باقی سارا سفر میں نے بالکل بھوکے اور خالی پیٹ گزارا کیونکہ میری جیب میں تو اب 1 روپے بھی نہیں تھا۔ میں نے گناہ اور لڑکیوں کے چکر میں سارے پیسے ضائع کر لیے تھے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔